بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جناب، آج ہمارا جو ریالٹی سیریل آف لیکچرز تھی، حقیقت کیا ہے، اس کا تیسرا لیکچر ہے. آج 15 اور 16 ذوالحجہ 1429 کی درمیانی رات 14 دسمبر 2008 اور اتوار کا دن ہے. اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے اسلاف کا نظریہ اسلام. اسلاف کا نظریہ اسلام. تو اسلاف سے مراد ہے پہلے 300 سال کے مسلمان، کیونکہ میں نے پہلے دونوں لیکچرز کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ پہلے 300 سال کے جو مسلمان ہیں ان کے عقائد کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کتنی احادیث ہیں جو اس چیز پر شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اور اس کے بعد کیا کچھ ہوگا وہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں پہلے 2 لیکچرز کے اندر. تو اسلاف سے مراد ہے پہلے 300 سال کے مسلمان. عموماً ہم جب یہاں برصغیر پاک و ہند کے اندر سب کانٹیننٹ میں یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ جی اسلاف یا بزرگان دین، تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ایک قبر ہوگی جس کے اوپر بڑی جو ہے خوشبو ہوگی اور اس پہ پھول چڑھے ہوں گے، چادریں چڑھی ہوں گی، بڑا خوبصورت سا مزار بنا ہوگا، وہ بزرگ ہوں گے. تو پہلے 300 سال کے مسلمان جو ہیں وہ ہے اسلام کے اصل اسلاف. تو آج سے اگر کوئی 500-600 سال پہلے کا مسلمان ہے، ایون 1000 سال پہلے کا بھی کوئی مسلمان ہے، اور اس کے عقیدے پہلے 300 سال کے مسلمانوں سے میچ نہیں کرتے تو وہ شخص گمراہ ہے. کیونکہ دونوں میں سے پھر ایک غلط ہوگا، یا وہ 1000 سال پہلے والا بزرگ غلط ہوگا یا پہلے 300 سال کے مسلمان غلط ہوں گے. تو ان میں سے ہم نے کس کو غلط ماننا ہے؟ پہلے 300 سال کے مسلمان درست، اور ان کے بعد جو ان سے اختلاف کرے گا عقائد کے اندر تو وہ غلط ہوگا. تو پہلے 2 لیکچر جو تھے ان میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں عرض کر چکا ہوں، لیکن آج میں آج کے لیکچر کے سٹارٹ سے پہلے 3 پوائنٹس ڈسکس کروں گا جو میں نے ان 2 لیکچرز کے اندر ڈسکس کیے ہیں. سب سے پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کی ہدایت صرف قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے میں ہے. اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ قرآن بھی محفوظ ہو اور صحیح حدیث بھی محفوظ ہو. ورنہ تو قرآن بریلوی بھی پڑھ رہا ہے، قرآن شیعہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن جو ہے وہ اہل حدیث بھی پڑھ رہا ہے، قرآن دیوبندی بھی پڑھ رہا ہے. ہر شخص اپنی مرضی کا مطلب نکالے گا. ہم نے قرآن کو اس طرح سمجھنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا. تو اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حق رکھتا ہوں سوال کرنے کا کہ اے اللہ، مجھ تک تو تیری تعلیمات صحیح پہنچی نہیں ہے اگر یہ قرآن کے ساتھ صحیح حدیث محفوظ نہ ہو. اس کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل سے عرض کیا تھا. تو میں اس کو صرف کنکلوڈ کر رہا ہوں پرانے لیکچرز کو، ورنہ آپ پچھلے لیکچرز دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا کہ لازمی نتیجہ ہے اس چیز کا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اگر قیامت والے دن وہی سوال ہونا ہے جو مجھ سے ہونا ہے، جو آپ سے ہونا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ صحیح حدیث بھی محفوظ ہو. ادروائز قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کوئی لوگ حاصل کریں، لیکن زیادہ تر چانس یہی ہے. آپ ہمارے سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں، اتنے مشرکانہ افعال پھیلے ہوئے ہیں. کس وجہ سے پھیلے ہوئے ہیں؟ وہ قرآن سے ہی غلط رزلٹ نکالتے ہیں. تو اس کے اوپر میں نے علیحدہ سے بھی ایک لیکچر دیا تھا کہ پہلی صدی کے اندر، دوسری صدی ہجری کے اندر کس طرح فرقے گمراہ ہوئے، لیکن اکثریت الحمدللہ اس وقت بھی حق پر تھی. پوائنٹ نمبر 2 کہ قرآن کے بعد صحیح احادیث کی کل 8 کتابیں ہیں، جن میں سے پہلی 2 کتابیں جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ تو 100% صحیح احادیث ہیں، اور باقی 6 کتابیں جو ہیں ان میں more than 80% صحیح احادیث موجود ہیں اور ضعیف احادیث بھی موجود ہیں.
اور وہ کیوں ہیں وہ میں پہلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں، اس کو میں آج ڈیٹیل سے نہیں بتاؤں گا۔ پہلے نمبر پر ہے صحیح بخاری، 7397 احادیث کا مجموعہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے صحیح مسلم، 7563 احادیث کا مجموعہ ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے الموطا امام مالک، 1720 روایات کا مجموعہ ہے۔ چوتھے نمبر کے اوپر ہے جامعہ ترمذی، 3956 احادیث کا مجموعہ ہے۔ پانچویں نمبر کے اوپر ہے سنن ابی داؤد، 5274 احادیث کا مجموعہ ہے۔ چھٹے نمبر کے اوپر ہے سنن نسائی، 5761 احادیث کا مجموعہ ہے۔ ساتویں نمبر کے اوپر ہے سنن ابن ماجہ، 4341 احادیث کا مجموعہ ہے۔ اور آٹھویں نمبر پر ہے مسند امام احمد، 27647 احادیث کا مجموعہ ہے۔ یہ 8 کتابیں، ان میں 8 میں بھی پہلی 2 کتابیں جو ہیں وہ 100% صحیح ہیں، اور بلکہ میں ایک فکرہ بولتا ہوں کہ اس روئے زمین کے اوپر قرآن کے بعد اس سے زیادہ اتھینٹک چیز ہی کوئی نہیں ہے جس پہ امام بخاری اور امام مسلم متفق ہوں۔ اس لیے ان احادیث کی کتابوں کو ہم کہتے ہیں صحیحین، 2 صحیح ترین کتابیں، اور جس پہ امام بخاری امام مسلم متفق ہو جائیں اس کو ہم کہتے ہیں متفقن علیہ حدیث ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر بخاری اور مسلم جس پر متفق ہیں، قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک چیز وہی ہے۔ اور الحمدللہ میرے جتنے لیکچر ہوتے ہیں اس میں 90% سے زیادہ جو میں حوالے دیتا ہوں وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور اکثر ان میں سے بھی متفقن علیہ احادیث ہوتی ہیں۔ دوسری چیز اس کے اندر پوائنٹ نمبر 2 کے اندر ہی، وعلیکم السلام، پوائنٹ نمبر 2 میں ہی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ 8 کی 8 کتابیں پہلے 300 سال کے اندر لکھی جا چکی تھیں، جن 300 سالوں کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے، ان 300 سالوں کے اندر یہ 8 کتابیں لکھی جا چکی تھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے 11 ہجری میں، 11 میں 300 جمع کریں تو 311، تو 311 ہجری کے اندر اندر تمام کے تمام آئمہ جنہوں نے احادیث کی 8 کتابیں جمع کی ہیں ان کی وفات ہو چکی تھی۔ پہلے نمبر پر امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے، دوسرے نمبر پر امام مسلم 261 ہجری میں فوت ہوئے، تیسرے نمبر پر امام مالک 179 ہجری میں فوت ہوئے، چوتھے نمبر پر امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 279 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، وہ 275 ہجری کے اندر 275 ہجری کے اندر فوت ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے سنن نسائی کے جو آتھر ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 303 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ واحد امام ہیں جو 300 سے اوپر گئے ہیں، لیکن 311 کے اندر ہے 303۔ اور پھر ابن ماجہ جو کہ فوت ہوئے 273 کے اندر، اور پھر امام احمد بن حنبل جو 241 کے اندر۔ تو ان کے میں نے پورے نام یہاں ذکر نہیں کیے، میں نے صرف اس کو سرسری بیان کیا۔ پچھلے لیکچرز میں نے ان کی پوری کنیت کے ساتھ نام بھی جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کر دیے۔ تو پہلے 300 سال کے اندر قرآن اور صحیح احادیث جمع ہو چکی تھیں، الحمدللہ امت اس کے اوپر متفق ہے۔ اور یہ تمام مکاتب فکر جو اہل سنت و جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خواہ بریلوی ہوں، خواہ دیوبندی ہوں، خواہ اہل حدیث ہوں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں، ان 8 کی 8 کتابوں کو۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 کہ قرآن اور صحیح حدیث کے مقابلے میں جو شخص بھی موضوع حدیث کو یا کسی ضعیف روایت کو یا کسی بزرگ کے قول کو یا کسی محدث کے قول کو یا کسی امام کے قول کو پیش کرے، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل پر ہے۔ اس کے اوپر میں نے پورا ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا، آج میں اس کو ڈیٹیل سے بیان نہیں کروں گا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ قرآن اور سنت رسول، حدیث رسول کے مقابلے میں اپنے مولویوں، جوگیوں اور صوفیوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اور اس کے اندر دوسرا پوائنٹ نمبر 3 کے اندر کہ جو لوگ قرآن اور صحیح احادیث کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے پیچھے چلیں گے، قیامت والے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس پہ میں نے احادیث بخاری اور مسلم سے بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اور قرآن پاک میں سورۃ الفرقان کے اندر آتا ہے، آیت نمبر 27، 28، 29، 30 پڑھ کے دیکھیں، 19واں پارہ پہلا صفحہ، کہ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کر منہ میں ڈالے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہدایت تو میرے پاس آ گئی تھی،
لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا. اور رسول اللہ کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، قرآن کو چھوڑ کے اور کتابوں سے، مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے اپنے عقیدے بنانے شروع کر دیے تھے، قرآن اور صحیح حدیث کو چھوڑ دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے، اور جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی شکایت قیامت والے دن لگا دیں گے، اس کی شفاعت کون کرے گا؟ یہ 3 پوائنٹ میں نے کنکلوڈ کر دیے. اب انشاءاللہ تعالی آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اسلاف کا نظریہ اسلام. اور اسلاف سے مراد پہلے 300 سال کے مسلمان. تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پریکٹیکل ایگزامپل سے بتاؤں گا کہ پہلے 300 سال کے مسلمان، ان کے اندر بھی ٹاپ آف دا لسٹ صحابہ کرام، کیونکہ ان کے لیے تو قرآن میں بشارت موجود ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. تو ان کی ٹاپ آف دا لسٹ تو وہ آتے ہیں ہمارے پہلے اسلاف کے اندر. ان کی ایگزامپل سے بتاؤں گا کہ جب بھی ان کو قرآن اور حدیث سے کوئی مسئلہ بتایا جاتا تھا اور وہ کوئی اپنا مسئلہ چینج کر چکے ہوتے تھے تو وہ فوراً رجوع کر لیتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے نہیں مجھے نہیں غلطی لگ سکتی، وہ کہتے تھے میں غلطی پر تھا، میں اپنی اصلاح کر لیتا ہوں. تو یہ ایگزامپل دینے سے پہلے میں 1-2 چیزیں ضروری آج کے لیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے بتا دوں کہ ہمارے پورے دین کی عمارت جو ہے وہ ایک شخصیت کے اوپر کھڑی ہے، اور وہ ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ہمارے دین اسلام کی اتھینٹسٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے. اس چیز کو بالکل کلیئر کٹ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اس کے اوپر بڑی زیادہ آیات ہیں، لیکن میں 2 مین آیات آپ کو بتانے لگوں تاکہ اگلی چیزیں ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں. سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر تم دعوے دار ہو نا کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو ان کو کہو کہ میری اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور دوسری آیت ہے سورۃ النساء کی 80 نمبر آیت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا؟ صحیح احادیث سے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن پاک سے پتہ چلیں گے. ان احکامات کو پورا کس طریقے پہ کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، وہ ہمیں صحیح احادیث سے پتہ چلیں گے. اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں جو آیت تھی جس کے اوپر ہم نے یہ پیوٹ کرنا تھا کہ سورۃ النساء کے اندر 59 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو حکمران بنایا جائے اس کی بھی اطاعت کرو. مگر اوپن لائسنس نہیں ہے حکمران کے لیے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہو، چاہے وہ حکمران استاد کی شکل میں ہو، چاہے خلیفۃ المسلمین کی شکل میں ہو، چاہے کسی امام کی شکل میں ہو، کسی محدث کی شکل میں. اختلاف کرو گے جب تمہارا آپس میں جھگڑا ہو، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اپنے معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. کون پلٹائے گا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تمہارا اللہ کے اوپر ایمان ہے اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان ہے، تب رسول اللہ کو تم حاکم مانو گے اپنے فیصلے میں، اللہ کو حاکم مانو گے. تو اسی آیت کے تحت فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. انشاءاللہ میں آج آپ کو ایگزامپلز دیتا ہوں، اور سب سے پہلی ایگزامپل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ سے دوں گا. اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. اس حدیث کو اگر ہم لے لیں تو ہمارے کئی مسائل کلیئر ہو جائیں گے. یہ حدیث موجود ہے جی سنن دارمی کے اندر. امام محمد دارمی رحمت اللہ علیہ المتوفى 255 ہجری امام مسلم کے استاد ہیں، امام ابو داؤد کے استاد ہیں، امام ترمذی کے استاد ہیں، امام نسائی کے استاد ہیں. صحاح ستہ میں 4 اماموں کے استاد ہیں امام محمد دارمی رحمت اللہ علیہ. اور صحیح مسلم کے اندر 71 روایات، 71 احادیث امام مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ علیہ نے
امام محمد دارمی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہیں اپنے استاد سے 71 روایات. وہ میں نے 8 کتابیں جو گنوائی تھیں ان کے بعد جس کتاب کا نمبر آتا ہے وہ یہ والی کتاب ہے سنن دارمی. سنن دارمی کے مقدمے کے اندر صحیح حدیث ہے. سنن دارمی میں ضعیف روایات بھی بہت زیادہ ہیں لیکن میں صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں کہ امام محمد دارمی رحمۃ اللہ علیہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں سیدنا عمر تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے تورات کے کچھ صفحے اٹھائے ہوئے تھے اور ان کو پڑھ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا عمر کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہونا شروع ہو گیا, جلال کی وجہ سے غصہ آ گیا آپ کو. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سمجھدار تھے, انہوں نے یہ فوراً جب چیز آبزرو کی تو انہوں نے کہا اے عمر تیری ماں تجھے گم پائے. یہ عرب کا محاورہ تھا جب غصے میں بولا جاتا تھا, تیری ماں تجھے گم پائے, تو دیکھ نہیں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جلال میں ہے تیرے اس عمل کی وجہ سے کہ تو نے تورات کے صفحے اٹھائے ہوئے ہیں. تو فوراً کانپنے لگ پڑے. وہ کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں, اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اے عمر کیا قرآن کے بعد بھی کسی اور چیز سے ہدایت؟ خدا کی قسم یہ تو نے تورات اٹھائی ہوئی ہے, موسیٰ علیہ السلام خود بھی اس وقت دنیا میں اتر آئے اور تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ کی پیروی شروع کر دو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے, اور وہ بھی دنیا میں اگر اترے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کسی اور چیز کا چارہ نہیں ہوگا. اس حدیث کے ہوتے ہوئے جو شخص اپنے آپ کو حنفی کہے, اپنے آپ کو جعفری کہے, اپنے آپ کو شافعی کہے, مالکی کہے, حنبلی کہے, وہ فیصلہ اپنا خود اس تصویر میں اپنا رخ خود دیکھ لے کہ جب اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر گمراہی کہہ رہے ہیں تو یہ لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے. تو یہ ہمیں اپنا انالیسز کرنا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سمجھے کہ ٹریک دیا تھا امت کو, اور انہوں نے کیسی پیاری تربیت صحابہ کرام علیہم رضوان کی. اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان جب کسی دوسری صحابی میں کوئی غلطی دیکھتے تھے فوراً اس کو ٹوک دیتے تھے, نہیں 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 ایسے کیوں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرماتے ہیں. وہ بھی آ کے کہتا تھا اچھا مجھے نہیں پتا تھا, میں رجوع کرتا ہوں. کیوں کہ یہ حدیث ان کے سامنے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اتر آئے اور تم ان کی پیروی کرو اور مجھے چھوڑ دو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اب ہم آتے ہیں پریکٹیکل ایگزامپل صحابہ کرام علیہم رضوان سے. تو پہلی ایگزامپل ہے صحیح بخاری سے. اب میں اس کو دوسری ایگزامپل کہہ رہا ہوں, پہلی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دے دی. ٹوٹل میں نے 10 ایگزامپلز آپ کو بتانی ہے. تو دوسری ایگزامپل ہے صحیح بخاری میں کتاب المغازی, ایک چیپٹر ہے غزووں کے بیان کے اوپر. اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر اٹھائی, آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ پر کبھی بھی 2 موتیں جمع نہیں کرے گا, ایک موت تو آنی تھی وہ آپ کو آ گئی. اس کے بعد آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ باہر مجمع لگا ہوا ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں اس مجمع میں اور کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا. آپ اپنی محبت کی وجہ سے کہہ رہے تھے, اور ان کا کچھ اجتہادی غلطی بھی تھی کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری مسلم کی حدیث موجود ہے کہ جب آپ نے بشارت دی نا کہ روم بھی فتح ہوگا, ایران بھی فتح ہوگا, یہ بڑی بڑی سپر پاورز گریں گی, تو حضرت عمر اس سے یہ رزلٹ نکالتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر ہی ہوگا. لیکن یہ تو ہوا بعد میں, حضرت عمر کے دور کے اندر ایران فتح ہوا اور اس کے بعد روم اور باقی یہ رشیا سارا, آذربائیجان, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتوحات ہوئی. تو انہوں نے یہ رزلٹ نکالا تھا, اس لیے وہ کہتے تھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ فوت نہیں ہوئے ہیں, یہ ابھی ایسی کنڈیشن میں گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تھے پھر واپس آ گئے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جائیں گے. اچھا اب یہ وہ اپنی محبت کی وجہ سے کہہ رہے تھے اور تلوار انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی حضرت عمر نے, کون نزدیک لگے, اب سب لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق آئے, انہوں نے کہا عمر کیا کر رہے ہو, حضرت عمر ان کی بات ہی نہیں سن رہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس مجمع کو کہا کہ عمر کو اس کے حال پر چھوڑ دو، تم میری بات سنو. تو چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت بہت زیادہ تھی صحابہ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مسلح پہ ان کو کھڑا کیا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث موجود ہے، تو صحابہ کرام نے حضرت عمر کو ان کے حال پر چھوڑا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے. پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا انتہائی گستاخانہ، یہ فار جوک میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج جو لوگ غلو کرتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، وہ اس خطبے کو اگر سن لیں تو وہ کہیں گے یہ بڑی گستاخی کی ہے حضرت ابوبکر نے، لیکن یہ صحیح بخاری میں سے میں پڑھ رہا ہوں، اور راوی جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے یہ پہلی بات کی کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کوئی کرتا تھا صحابہ کے زمانے میں؟ بتائیں. نہیں کرتا تھا. یہ کیوں انہوں نے کیس فرض کیا؟ یہ ہماری تربیت کے لیے، کہ یہ کلیئر ہو جائے کہ جس کو موت آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو برزخی حیات دے دی، لیکن اس حیات کا ہمیں شعور نہیں ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے عقل نہیں لڑائیں گے. بس وہ زندگی ہے، حیات ہے، وہ کس طرح کی ہے؟ شہداء کی بھی ہے، انبیاء کی بھی ہے، لیکن ہمیں شعور نہیں ہے. اچھا، جب یہ خطبہ دیا نا سیدنا عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے ساتھ پھر قرآن کی آیت کوٹ کی جو غزوہ احد کے وقت میں نازل ہوئی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جو ہے وہ افواہ پھیل گئی تھی. وہ آیت انہوں نے تلاوت کی، وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران آیت نمبر 144. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. افئن ماتا، اگر ان کو موت آ جائے، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا یہ قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں جنگ کے اندر، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنے دین سے الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور جو نہیں پھرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. یہ سورہ آل عمران کی 144 نمبر آیت انہوں نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کے تحت حضرت عمر کو قائل کرنے کے لیے انہوں نے آیت کوٹ کی. حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے یہ آیت سنی تو میرے قدم میرے جسم کا وزن بھی نہیں تھے اٹھا رہے، میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، دھڑم سے نیچے گر پڑے، اور کہا کہ ابو بکر تم نے میری اصلاح کر دی. آج کا کوئی مولوی ہوتا نا تو کیا کرتا؟ کبھی بھی نہ مانتا. یہ تھا صحابہ کرام ہمارے اسلاف کا عقیدہ کہ وہ کس طرح فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کے تحت جب ان کو آیت پتہ چلتی تھی وہ فوراً اپنے آپ کو رجوع کر لیتے تھے، حدیث پتہ چلی رجوع کر لیا. اچھا، اس کے بعد اس حدیث کے اندر جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ اس کے بعد اس دن اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا نہیں لیا گیا، ہر صحابی دوسرے صحابی کو یہی آیت سناتا تھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ والی آیت سناتا تھا تاکہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہم نے اپنے دین سے الٹے قدم نہیں پھرنا، کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہم نے تو اپنی ذات کو خود آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، اللہ کی توحید مانی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کا وعدہ کیا تھا. یہ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی ایگزامپل نمبر 3 کے اوپر. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری میں چیپٹر ہے کتاب المناقب اور صحیح مسلم کے اندر چیپٹر ہے کتاب الفضائل. اس کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے. اچھا، حضرت عمر وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا یہ گنگنا رہے ہیں شعر، تو حضرت عمر نے بڑے غصے سے یوں دیکھنا شروع کر دیا ان کی طرف. تو حسان بن ثابت نے ان کے غصے کے جواب میں، اتنا روب تھا حضرت عمر کا اس کے باوجود، انہوں نے کہا عمر مجھے اس طرح تیکھی نظریں کر کے نہ دیکھ، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد نبوی میں موجود تھی اور میں ان کی موجودگی میں یہ شعر پڑھا کیا کرتا تھا، آپ نے مجھے کبھی منع نہیں کیا. اب حضرت عمر تھوڑے سے جو ہے نا وہ شرمندہ ہوئے، ان کا اس پر گواہی لا، ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے میرے پاس. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا ہے عمر، حضرت عمر نے پوچھا کہ ابو ہریرہ بتاؤ ایسی بات ہے؟ ان کا حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیہ شعر پڑھا کرتے تھے،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا فرمائی تھی، اے اللہ جبرائیل کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کے لیے دعا کی. جب یہ حضرت عمر نے بات سنی تو فوراً شرمندہ ہوئے اور وہاں سے چلے گئے. اب دیکھیں حضرت عمر نے بھی ایکسیپٹ کیا اور حسان بن ثابت نے بھی حضرت عمر کے غصے کی پرواہ نہیں کی ہے، ان کو یہ کلیئر کٹ بتا دی ہے. ایگزامپل نمبر 4، سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الفرائض چیپٹر کے اندر اور جامعہ ترمذی میں کتاب الدیات چیپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اندر یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ شوہر کی جو دیت ہے اس میں سے اس کی بیوی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. دیت یہ ہے کہ شوہر کو کسی نے قتل کر دیا تو جس نے قتل کیا ان سے دیت لی جاتی ہے، اونٹوں کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، رقم کی شکل میں. تو وہ کہتے تھے کہ بیوی کو اس میں سے حصہ نہیں ملے گا، باقی رشتہ داروں کو ملے گا. اچھا، اب یہ ان کا اجتہاد تھا. اس چیز کی خبر جب ایک صحابی کو پہنچی، ان کا نام تھا سیدنا ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے حضرت عمر کو ایک لیٹر لکھا، خود نہیں آئے، ایک لیٹر لکھا جس پہ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ یہ جو فتویٰ دے رہے ہیں یہ غلط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا اشیم دبابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو قتل کر دیا گیا تھا تو ان کی دیت کا حصہ ان کی بیوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دلوایا تھا، اور آپ اس کے مخالف فتویٰ دے رہے ہیں. تو حضرت عمر کو جب یہ لیٹر پہنچا تو انہوں نے کہا میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں. انہوں نے اس کو جو کیس ان کی بارگاہ میں آیا تھا ان کے لیے انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو بھی بیوی کو بھی حصہ دیا جائے. ایگزامپل نمبر 5، اس ایگزامپل سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ 6 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ احادیث کو روایت کیا ہے. سب سے پہلے نمبر پہ ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، المتوفی 59 ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 سال تک زندہ رہے ہیں وہ. دوسرے نمبر پہ ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، المتوفی 74 ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 63 سال تک زندہ رہے ہیں. تیسرے نمبر کے اوپر ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، المتوفی 93 ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے. چوتھے نمبر پہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 58 ہجری میں فوت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہی. پانچویں نمبر پہ ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، المتوفی 74 ہجری، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 63 ایئرز تک زندہ رہے اور احادیث کا سلسلہ آگے ان کے ذریعے سے پہنچا. اور چھٹے نمبر کے اوپر ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، المتوفی 68 ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 57 سال تک یہ زندہ رہے اور احادیث کا سلسلہ آگے پہنچا. تو یہ 6 صحابہ جو ہیں تقریباً احادیث کے ذخیرے میں 40% سے زیادہ احادیث ان 6 صحابہ سے مروی ہیں. ان میں بھی پہلے نمبر پہ کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نمبر پر عبداللہ بن عمر. تو اصل میں عبداللہ بن عمر کا میں تعارف کروانا چاہ رہا تھا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں کتنی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں اسلام کے اندر. ان کو شیدائی سنت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر مطابقت کرتے تھے کہ حج کے سفر کی حدیث پڑھیں بخاری اور مسلم میں، جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ مبارک روکا تھا وہاں یہ اونٹ بھی روکتے تھے، کہتے تھے نبی نے روکا ہے، حالانکہ دین کا حصہ نہیں تھا. اتنی مطابقت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آندہ ان کی کچھ ایگزامپلز آ رہی ہیں کہ وہ اس معاملے میں کتنے اسٹرکٹ تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب المناقب چیپٹر صحیح بخاری کا اور صحیح مسلم کا کتاب الفضائل، رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے. کس نے گارنٹی دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے نیک ہونے کی گارنٹی نہیں دے سکتا. رجل صالح، اور واقعی وہ رجل صالح تھے، وہ نیکی کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ابھی آپ کو پتہ چلے گا. جامعہ ترمذی میں چیپٹر ہے ابواب الحج، اس چیپٹر کے اندر حج تمتع کے بیان میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کے آئے ہیں. حج تمتع یہ ہوتا ہے، اس وقت دنیا میں 99% مسلمان حج تمتع ہی کر رہے ہیں. حج تمتع یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کر دیا جائے. یہاں سے ہم پاکستان سے جب جاتے ہیں تو عمرے کا احرام باندھ کے جانتے ہیں، وہاں جا کے ہم عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں کیونکہ حج کے دن ابھی کافی پڑے ہوتے ہیں. اسی طرح جو بعد میں جاتے ہیں پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں، جو بہت پہلے چلے جاتے ہیں پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں، تو مدینے سے عمرے کا حج
عمرے کا احرام باندھ کے آتے ہیں تو عمرے کا احرام کھول دیا جائے، پھر حج کے جب دن آئیں 8 ذوالحجہ تو پھر دوبارہ حج کے لیے جو ہے وہ احرام باندھا جائے. اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں آپ نے حج اور عمرے کو جمع کیا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں پولیٹیکل ڈیسیژن لیا، سیاسی ڈیسیژن تھا ان کا، کہ حج تمتع کوئی نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں، عمرہ بھی کر کے حج بھی کر کے چلے جاتے ہیں، پورا سال خانہ کعبہ ویران پڑا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر عمرہ کرنا ہے تو دوبارہ سے آیا کریں، حج آپ اسی طرح ہی کیا کریں، حج تمتع نہ کیا کریں. آج والا صاحب تو نہیں تھا نا کہ ایئر فلائٹس چل رہی ہیں، ایئر لائنز چل رہی ہیں کہ لاکھوں لوگ پاکستان سے ہر سال عمرہ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ پورا سال بھرا رہتا ہے. اس وقت تو لوگ اتنا مشقت سے سفر کرتے تھے اور اتنا اسلام بھی پھیلا نہیں ہوا تھا. تو یہ ڈیسیژن انہوں نے کیا. اب آپ کو یہ ساری بیک گراؤنڈ سمجھ آئی. اب آپ کو یہ روایت سمجھ آئے گی جامعہ ترمذی کی ابواب الحج چیپٹر میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا، شام کا رہنے والا تھا. وہ کہنے لگا حضرت یہ بتائیں کہ حج تمتع کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سنت ہے. انہوں نے کہا آپ کے والد تو روکتے ہیں اس سے. انہوں نے اتنا پیارا فکرہ بولا. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز ارشاد فرما دیں اور میرا باپ عمر اس کی مخالفت میں کوئی بات کرے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی؟ کتنی گستاخی کی اپنے والد کی، اس شخص کی جس کو کہا گیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لیکن وہی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اس نے کہا، ظاہر ہے وہ بھی مومن تھا، وہ کہنے لگا کہ حضرت رسول اللہ کی بات ہی مانی جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی یہ سنت ہے، ہم نے خود کیا ہے حج تمتع، اور میرے باپ کو بتا دو جا کے یہ چیز کہ میں اور میرے ساتھیوں نے حج تمتع کا احرام باندھا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے گا تو نہ ابو بکر کی بات چلے گی نہ عمر کی بات چلے گی. تو اگر ابو بکر اور عمر کی بات نہیں چل سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، تو اماموں کی وہ باتیں کہ جو قرآن اور احادیث کے خلاف ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان تک احادیث پہنچی نہیں تھی، ہم ان کو جو ہے وہ حسن ظن رکھتے ہیں ان کے بارے میں، وہ کیسے مان لی جائیں گے؟ اچھا، اس کے بعد ایگزامپل نمبر 6، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر کے اندر سیم کیس ہے سیدنا علی کا اور سیدنا عثمان کا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور کے اندر حج تمتع پہ پابندی لگا دی. تو سیدنا علی کو کسی نے جا کے بتا دیا. سیدنا علی نے جو ہے وہ خط لکھا حضرت عثمان غنی کو کہ یہ تم کیا کام کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اے علی جو تم نے کرنا ہے نا وہ کر لو، یہ میں نے ڈیسیژن کیا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے نبی کی سنت کو پورے کرتے ہوئے اور کسی بھی شخص کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حج تمتع کا ارادہ کرتا ہوں. حج تمتع کیا انہوں نے. آج الحمدللہ پریکٹیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی ہے کہ حج تمتع کے خلاف جو ڈیسیژن تھا پولیٹیکل، چاہے وہ سیدنا عمر کا تھا یا سیدنا عثمان کا تھا، وہ پریکٹیکلی فیل ہے. کیونکہ کوئی بھی حج تمتع سارے لوگ مسلمان کر رہے ہیں، 99% مسلمان حج تمتع ہی کر رہے ہیں. حج قران حج افراد تو بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں. تو یہ پریکٹیکلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھا. ایگزامپل نمبر 7، جامعہ ترمذی میں کتاب الحدود چیپٹر ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دور کے اندر کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، تو ان کو زندہ جلوا دیا. جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ بات پہنچی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مرتدین کو زندہ جلا دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے علی یہ تم نے کیا کیا؟ یہ سزا تو خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو جلائے گا دوزخ کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جلایا نہیں کرتے تھے مرتد کو بلکہ قتل کروایا کرتے تھے. یہ تم نے غلط کام کیا. تو حضرت علی نے کہا مجھ سے غلطی ہوگی، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاتا ہوں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. ایگزامپل نمبر 8، جامعہ ترمذی میں ابواب الاستئذان والآداب چیپٹر ہے. یہ بڑی زبردست حدیث ہے. اس حدیث کے اوپر اگر میں لیکچر دوں نا تو 1 گھنٹہ علیحدہ سے چاہیے. یہ حدیث جو اب آنے لگی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اس کو چھینک آئی. اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کی تعریف اور سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کوئی غلط کام کیا اس نے؟ نہیں. لیکن اب سنیں نا کیا ہوا. عبداللہ بن عمر نے کہا یہ تم نے ساتھ سلام کیوں پڑھا؟ اس نے کہا حضرت میں نے تو درود ہی پڑھا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم فرمایا کہ ہم چھینک پر کہا کریں الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال. میں تم سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوں، لیکن اس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود تعلیم نہیں فرمایا.
تو جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود تعلیم نہیں فرمایا وہ ہم نہیں کر سکتے. اس کو لاجیکلی بھی سمجھیں کہ ہم ٹوائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ مسجد میں جانے کی دعا مسجد میں جانے کے لیے. آپ کو کہنی جی دعا ہی ہے، قرآن میں تو آیا کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، تو دعا کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں، جس ٹائم مرضی مانگ لی جائے. ایسا نہیں ہے. اسی طرح ہم مسجد میں جاتے وقت ٹوائلٹ کی دعا نہیں پڑھیں گے. تو جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بتائی ہے اس میں نہ ہم کوئی چیز ایڈ کریں گے نہ کوئی چیز مائنس کریں گے. لہٰذا اگر کوئی شخص اس چیز کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یار یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس پہ یہ نہیں کہہ دینا چاہیے گستاخ رسول ہو گیا، یہ تو درود کا ہی منکر ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. درود کا منکر نہیں. بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کریں گے نہ مائنس کریں گے، ورنہ ہم کوئی زیادہ عقلمند بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی ہماری محبت رسول، عشق رسول کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی شخص کو حجت نہیں مانیں گے. کیوں؟ کہ ہمارے نبی کی اللہ نے گارنٹی دی ہے قرآن میں، سورۃ النجم کی شروع کی آیات ہیں، ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص بھی اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا اس سے زندگی میں کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. ہمارے مرشد وہ ہیں، مرشد اعظم سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی بات کے آگے سر تسلیم خم، خواہ بری لگے خواہ اچھی لگے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہا ہے اس میں ہم نے ایڈ نہیں کرنا. یہ چیز آپ کو آگے مزید کلیئر ہوگی. ایگزامپل نمبر 9 کے اندر صحیح مسلم کے کتاب الایمان چیپٹر میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دیکھیں ساری عبداللہ بن عمر چل رہے ہیں، اسی لیے میں نے ان کا پہلے تعارف اتنی ڈیٹیل سے کرایا. وہ ان کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا یہ بتائیں کہ جی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. نمبر 2، نماز قائم رکھو. نمبر 3، زکوٰۃ دو. نمبر 4، روزے رکھو رمضان کے. نمبر 5، استطاعت ہو تو حج کرو. اب اس نے آگے سے کاؤنٹر کوشچن کیا کہ یا حضرت میں رمضان کے حج کروں اور رمضان کے روزے رکھوں؟ فرمایا نہیں، روزے رکھو اور حج کرو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اسی ترتیب سے کہتے ہوئے سنا ہے. تو جو لوگ ترتیب نہیں چینج کرتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں 1 جمع 2 برابر ہے 3، 2 جمع 1 کو 3 نہیں ہم نے ماننا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 1 جمع 2 برابر ہے 3. کیونکہ اس کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے اس طرح کی قیاس آرائیوں کا، جو میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں BUT کیا ہوتا ہے؟ بٹ. لیکن اسی اینالوجی پہ PUT پٹ نہیں ہوتا، پٹ ہوتا ہے. آپ کوئی قیاس کریں نہیں بٹ ہے تو پٹ ہونا چاہیے، نہیں. ڈکشنری بتاتی ہے BUT بٹ، PUT پٹ. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی ڈکشنری، میں نے اس کے اوپر پہلا لیکچر اسی کے اوپر تھا کہ اسلام کی ڈکشنری قرآن اور صحیح حدیث ہے. ہر معاملہ اس کے اوپر پیش کیا جائے گا، جس کا میچ کرے گا اسی کی بات درست ہوگی، ادروائز اس کی چیز غلط ہوگی. آخری ایگزامپل نمبر 10 ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کتاب الحج چیپٹر میں، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مسلم اس کی کم از کم 8 روایتیں لے کے آئے ہیں. حجر اسود کے پاس آئے، حجر اسود کو چوما انہوں نے اور کہا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان. خدا کی قسم اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے تھے تو میں تجھے چومتا بھی نہ. اب اس میں انہوں نے بالکل کلیئر کٹ بتا دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پتھر کو چوم رہے ہیں، اور یہ پتھر کسی کو نفع نقصان نہیں دیتا. کون سا پتھر؟ جو اس دنیا میں سب سے متبرک پتھر ہے. تو جو قبروں کے اوپر پتھر پڑے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو اپنے جسموں کے اوپر ملتے ہیں. اب میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ سامنے ہے، وہ اگر ان کو اس حال میں دیکھ لیں تو کیا ان کے اوپر حکم لگائیں؟ یہ اپنی طرف سے جو ہے وہ جی حجر اسود کو بھی تو چومتے ہیں. تو سیدنا عمر نے عقیدہ کلیئر کر دیا کہ کیوں چومتے ہیں. ہاں اگر ہمارے یہاں مزار جتنے موجود ہیں ان کے پتھروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، ہم آج پہلے چومنے کے لیے تیار ہیں. اور ساتھ انہوں نے فرمایا کہ تو نفع نقصان بھی نہیں کسی کو دے سکتا، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اللہ تعالیٰ کسی کو اگر ضرورت سے پکڑ لے تو اس کی ضرورت سے کوئی چھڑا نہیں سکتا مگر اللہ. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا دروازہ کھول دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ تربیت ہوئی ہوئی تھی ان کی. یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے، سورہ یونس میں بھی آتی ہے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اسلاف، اس طرح کی سینکڑوں ایگزامپلز موجود ہیں، لیکن ٹائم تھوڑا ہے، میں نے اس کو بریفلی عرض کیا ہے. اب آخر میں کچھ چیزیں اس اعتبار سے کنکلوڈ کر رہا ہوں جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے.
وہ یہ ہے کہ پہلے 300 سال کا مبارک دور جب ختم ہوا اور چوتھی صدی ہجری شروع ہوئی تو اس وقت پھر مسلمانوں پر ایک قیامت ٹوٹی کہ اماموں کی تقلید کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ اماموں کی تعلیمات نہیں تھی. میں پہلے بتا چکا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 1176 ہجری، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں یہ ساری بحث کی ہے جو میں نے پچھلے لیکچر میں بتائی ہے کہ اماموں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اس وقت دنیا میں مشہور 5 فقہ چل رہی ہیں. نمبر 1 سیدنا امام محمد جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفا 148 ہجری، یہ سب سے پرانے امام ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں. ہم لوگ بات سمجھتے ہیں شاید یہ رافضی تھے معاذ اللہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں حدیثیں امام جعفر سے روایت ہیں. یہ جو حج کی حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا بیان جابر بن عبداللہ سے، بخاری اور مسلم میں، اس کے راوی امام جعفر ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد امام باقر سے سنا، اور امام باقر کہتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ کے پاس گیا تو ان سے میں نے جا کے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کیسے کرتے تھے. جب ان کو پتا ہے وہ نابینا ہو چکے تھے آخری عمر میں، تو ان کو جب پتا چلا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں تو انہوں نے میرے یہ سینے کے بٹن کھولے اور اس پہ ہاتھ رکھا اور یوں پھیرا اور بڑا مجھ سے پیار کیا اور کہا کہ تم میرے نبی کی اولاد میں سے ہو. امام باقر کون تھے؟ امام زین العابدین کے بیٹے. امام زین العابدین امام حسین کے اور امام حسین سیدنا علی کے. تو امام جعفر جو ہیں یہ سب سے پرانے امام ہیں فقہ کے اماموں میں، اور ان کی حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں. تو یہ اہل سنت کے امام ہیں. البتہ اس وقت تو ان کے ساتھ فقہ جعفریہ منسوب ہے، یہ تعریف ہو چکی ہے، یہ ان کی فقہ نظر نہیں آتی. اس کے اندر کافی سارے مسائل قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. دوسرے نمبر پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نعمان بن ثابت ان کا نام تھا، المتوفا 150 ہجری. یہ شاگرد تھے امام جعفر صادق کے، یہ ان کے شاگرد تھے. انہی کی تربیت کی وجہ سے یہ آگے چلے اور انہوں نے فقہ بنائی. یہ جو اکثر لوگ ہم سے پوچھ دیتے ہیں نا، جی بتائیں جی فلاں پہلے کون امام تھا، فلاں کون تھا، تو سب سے پہلے امام کون تھے؟ امام جعفر. ٹھیک ہے، اگر اماموں کو آنکھیں بند کر کے ماننا ہے تو پھر پہلے فقہ جعفریہ کو مانا جائے. تو ان کی بھی ایک فقہ ہے فقہ حنفی، جو تقریباً 2/3 قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. کیونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کوئی کتاب ہے نہیں ہے تو لوگوں نے ان کی طرف چیزیں منسوب کر دی. وہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، سیدنا عیسیٰ کا کیس ہے، بالکل سیم اینالوجی ہے. تیسرے نمبر پہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک جو ہے یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں، المتوفا 179 ہجری. ان کی بھی ایک فقہ ہے، فقہ مالکی کہلاتی ہے وہ. چوتھے نمبر پر امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفا 204 ہجری. یہ امام مالک کے شاگرد ہیں، ان کی بھی فقہ شافعی مشہور ہے. اور پانچویں نمبر پہ ہے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفا 241 ہجری. ان کی فقہ حنبلی ہے. تو یہ 5 کی 5 فقہ اس وقت مشہور جو دنیا میں فقہ چل رہی ہیں وہ یہ 5 فقہ ہیں. اور ان میں سمجھتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی جو پرسنالٹی ہے المتوفا 241 ہجری، یہ بڑی ڈومیننٹ ہے. کیونکہ یہ جو ہیں انہوں نے جب پچھلے فقہوں کو اسٹڈی کیا، فقہ میں غلطیاں دیکھی جو، تو انہوں نے اس چیز کا ڈیسیژن کیا کہ ہم ایمفسائز کریں گے حدیثیں اکٹھی کرنے کے اوپر. تو ان کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ صحیح ستہ کی 4 کتابیں وجود میں آئی ہیں. صحیح بخاری، امام بخاری شاگرد ہے امام احمد بن حنبل کے. امام مسلم بھی شاگرد ہے امام احمد بن حنبل کے. امام ترمذی بھی شاگرد ہے امام احمد بن حنبل کے. اور امام ابو داؤد بھی شاگرد ہے امام احمد بن حنبل کے. اور امام احمد بن حنبل کی اپنی کتاب بھی ہے مسند امام احمد. تو میں بڑی ڈیٹیل سے اس کو بتا چکا ہوں احادیث کی کتاب میں. تو یہ فکر امت کے اندر، اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ہیڈنگ بنائی ہے، امام احمد بن حنبل کی بلند شخصیت اور اہل حدیث بننے کی شرائط. تو انہوں نے بتایا کہ اہل حدیث جو محدثین تھے پہلے 300 سال کے مسلمان، ان میں جو ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں وہ امام احمد بن حنبل کی پرسنالٹی ہے. تو یہ اہل حدیث کا لفظ، اصحاب الحدیث کا لفظ، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. اہل سنت و جماعت بھی اس کو کہتے ہیں، اصحاب الحدیث بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں. تو جس کا بھی معاملہ قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر ہوگا وہ اہل حدیث ہوگا، خواہ وہ بریلوی ہو، خواہ دیوبندی ہو، خواہ اہل حدیث ہو، کسی بھی فرقے سے ہے. اگر اس کے معاملات قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر ہیں وہ اہل حدیث ہوگا. وہ پہلے 300 سال کے مسلمان جو اسلاف ہیں ہمارے، ان کے عقیدے کے اوپر ہوگا. تو اب چونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ فقہ حنفی چل رہی ہے، اس کے میں صرف 2 مسائل بنا کے اس کو بتا کے آپ کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ اتنے 2 فضول قسم کے مسائل ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ جو آج ہم مان لیں تو ہم گمراہ ہو جائیں. پہلی اگزامپل سنیں کہ در مختار کتاب ہے فقہ حنفی کی، جس کے آتھر ہیں علامہ علاء الدین حسقفی، المتوفا 1088 ہجری، آج سے تقریباً 400 سال پہلے.
یہ بڑی مشہور کتاب ہے در مختار فقہ حنفی کی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مدینہ جو ہے ہم حنفیوں کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے. کیا لکھا ہے؟ ہم حنفیوں کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح مسلم میں 50 احادیث موجود ہیں مدینے کے فضائل پر. پورا چیپٹر انہوں نے باندھا ہے فضائل مدینہ کے اوپر. امام مسلم نے 50 حدیثیں لے کے آئے ہیں اور ان میں سے 30 حدیثیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ مدینہ حرم ہے. اور امام بخاری 20 احادیث لے کے آئے ہیں صحیح بخاری کے اندر مدینے کے حرم ہونے پر، مدینے کے فضائل پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ احادیث جو ہیں متواتر ہیں. حدیث متواترہ احادیث کی ٹرمنالوجی میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو کثرت سے صحابہ کرام نے روایت کیا ہو. تو مدینے کے حرم ہونے کی جو روایات ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے بھی ہیں، سیدنا انس بن مالک سے بھی ہیں، سیدنا جابر بن عبداللہ سے بھی ہیں، سیدنا ابو سعید خدری سے بھی ہیں، سیدنا سعد بن ابی وقاص سے بھی ہیں. اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ مدینہ حرم ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی جو احادیث ہیں ان کا کنکلوژن میں آپ کو بتانے لگا ہوں. علیحدہ سے احادیث نہیں، میں پورا کنکلوژن بتا رہا ہوں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بارے میں کیا کچھ فرمایا. پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تھا اور میں مدینے کو حرم بناتا ہوں. اے اللہ، مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے. اے اللہ، مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا کے اندر برکت عطا فرما. یہ میئرمنٹ کے وہاں پہ پیمانے استعمال ہوتے تھے، جس طرح ہم کلو کہتے ہیں یا لیٹر استعمال کرتے ہیں. اس میں برکت عطا فرما. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کو تکلیف دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طرح گھول دے گا جیسے نمک پانی کے اندر گھل جاتا ہے. پھر فرمایا کہ دجال مدینے کے اندر داخل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے مامور کرے گا مدینے کے دروازوں پر، وہ دجال سے حفاظت کریں گے مدینے کی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اہل مدینہ میں کوئی بدعت جاری کی اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت اس شخص پر جو مدینہ کے اندر بدعت کو جاری کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینے کے مصائب کے اوپر، پریشانیوں پر صبر کرے گا، میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا. اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے صحیح بخاری میں، اے اللہ مجھے موت دینا تو مدینے میں دینا، اور اے اللہ مجھے موت دینا تو شہادت کی موت دینا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید بھی کیا اور مسجد نبوی کے اندر کیا. ان کی یہ دعا قبول ہوئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی پیشن گوئی فرمائی کہ قرب قیامت کے اندر دین مدینے کے اندر اس طرح واپس آ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے، جیسے سانپ اپنے بل کے اندر واپس. الحمدللہ ہمیں پتہ ہے، تاریخ دیکھ لیں 1925 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو واپس جو ہے اجنبیت سے نکال کے دوبارہ مدینے کے اندر واپس آیا، اور وہاں جتنی بدعات اور مشرکانہ افعال تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ فرمایا. بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی 1925 تک خانہ کعبہ کے اندر 4 مصلے تھے. 800 سال سے یہ بدعت جاری تھی وہاں پہ. 4 مصلے. آج بھی آپ فقہ حنفی کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، بہشتی زیور اٹھائیں دیوبندیوں کی اور بریلویوں کی بہار شریعت، اس کے اندر لکھا ہے کہ جی 4 مصلے ہیں. فقہ حنفی والا مصلہ جو ہے وہ باب الفتح کی طرف ہے، وہاں آپ نے وہاں نماز پڑھنی ہے. اور وہاں کیا تماشے ہوتے تھے 800 سال سے، جب حنفی عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو شافعی کہتے تھے اب تو ٹائم ہی ختم ہو گیا، اور جب شافعی پڑھ رہے ہوتے تھے عصر کی نماز تو وہ کہتے تھے ابھی تو ٹائم ہی داخل نہیں ہوا، حنفی کہتے تھے. یہ لڑائی جھگڑا چلتا رہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ دین قرب قیامت میں مدینے میں واپس آئے گا. اللہ بلکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ دین 2 مسجدوں میں واپس آ جائے گا، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے اندر. 1925 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ریولوشن لائی اور وہاں پہ الحمدللہ جو وہاں پر اس طرح کی خرافات تھیں وہ انہوں نے ختم کر کے 4 مصلے اٹھا کے، اور دیکھیں گے ان کی کتنی بدبختی تھی کہ یہ 4 مصلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ نہیں تھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کے مقام کو مصلی بناؤ، اور یہ 4 میں سے کوئی بھی مصلی مقام ابراہیم پہ نہیں تھا. اب الحمدللہ مقام ابراہیم پر امام کعبہ کھڑا ہوتا ہے اور بدعت اٹھ کی. اور میں سوچتا ہوں یہ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت جو غیر مسلم جتنی تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں، 11 ستمبر 2001 کے بعد 34,000 امریکن 9 مہینے میں مسلمان ہوئے ہیں قرآن پڑھ کے، اور اس سے لے کے اب تک 7 سالوں میں روزانہ 400 بندہ مسلمان ہو رہا ہے. یہ جب مسلمان ہو کے خانہ کعبے میں جا کے 4 مصلے دیکھتے ہیں ان کے دل پہ کیا گزرتی، شاید دین ہی چھوڑ جاتے. اس طرح ہوا بھی ہے کئی ملکوں میں، جب ان کو بتایا کہ نہیں آپ نے اسلام بھی قبول کرنا ہے، اس کے بعد ایک اور 4 بندے ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لے کے آنا ہے آپ نے. ایک حنفی پہنچے ان کا نہیں امام حنیفہ پر ایمان لے کے آنا ہے، پھر شافعی پہنچے ان کا نہیں ان کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے. یہ باقاعدہ پریکٹیکلی جاپان کے اندر ہوا ہے. یہ سعودی عرب سے کتاب نکلی، اس میں نے پڑھا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ فتنہ.
تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی اور دین جو ہے واپس مدینے کے اندر آ گیا. تو اب حدیث متواترہ کا انکار کفر ہے. جو آج مدینے کو حرم نہیں مانتا نا ان احادیث کے باوجود وہ کافر ہے, کیونکہ حدیث متواترہ کا انکار ہے. لیکن فقہ حنفی کہتی ہے کہ یہ مدینہ حرم نہیں ہے. لیکن آج الحمدللہ فقہ حنفی کے لوگوں نے بھی یہ مان لیا ہے کہ ہمارا مسئلہ غلط تھا اور رجوع کر لیا. اس وقت دیوبندی بھی مدینے کو حرم مانتے ہیں, بریلوی بھی, بلکہ بریلوی آپ کو پتہ ہے مدینہ مدینہ ہی کرتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ان کا دل تک بھی پہنچ جائے کہ مدینے والی سرکار کی جو تعلیمات ہیں اس کو بھی حرزِ جاں بنائیں, خالی شہروں کے ساتھ نسبت نہ کریں. اچھا, دوسری اگزامپل ہے موطا امام مالک کے, موطا امام محمد شاگرد ہیں امام حنیفہ کے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الموطا امام محمد. اس کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے 179 ہجری میں, 199 ہجری میں, 189. تو انہوں نے موطا امام محمد میں لکھا ہے کہ عقیقہ کرنا یہ مکروہ ہے اور زمانہ جہالیت کی رسم ہے. انہوں نے بھی لکھا ہے. اور فتاوی عالمگیری ملا نظام الدین صاحب ایک ان کے فقہ حنفی کے عالم گزرے, انہوں نے لکھی ہے, 1157 میں وفات ہوئے ہیں. اس میں بھی یہ چیز لکھی ہے کہ مکروہ ہے عقیقہ کرنا اور زمانہ جہالیت کی رسم ہے. جبکہ صحیح بخاری میں پورا چیپٹر ہے, اس کا نام ہی ہے کتاب العقیقہ, جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث لے کے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے عقیقے کے لیے خون بہاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے گندگی کو دور کر دے. اور جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیقہ کرو 7ویں دن, پھر بچے کا نام رکھو, لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرو, لڑکی کی طرف سے 1 بکرا کرو, اور پھر بال بھی منڈوانے کے بعد اس کا نام بھی رکھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہیں کہ عقیقہ کرنا یہ گندگی کو دور کرتا ہے. بلکہ جامعہ ترمذی کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی صحت گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض. جب آپ عقیقہ کرتے ہیں تو اس کی صحت بحال ہوتی ہے اور اس سے تکلیف دور ہوتی ہیں. اب یہ کتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے, یہ ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, اور ہمارا حسن ظن ہے یہ غلطی اس لیے کہ ان تک یہ چیزیں پہنچی نہیں تھی, یہ احادیث پہنچی نہیں تھی. تو آج الحمدللہ اس وقت بھی چاہے وہ دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, وہ اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں, لیکن وہ بھی عقیقہ کرواتے ہیں اور وہ اس چیز کو مانتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس چیز کو مانتے ہیں تو پھر ان کو اپنے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم 100% مقلد نہیں کسی امام کے, بلکہ ہم جو چیز بھی حدیث کے خلاف آئے گی, قرآن کے خلاف آئے گی, ہم اپنے امام کا قول چھوڑ دیں گے. جب یہ قول پریکٹیکلی چھوڑ چکے ہیں وہ, تو باقی چیزیں بھی جو فقہ حنفی میں خلاف سنت ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اب میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا, یہ میرے تینوں لیکچر جو ہیں ان کا کنکلوژن یہی ہے کہ آپ خود تحقیق کریں کہ کون سے لوگ حق پر ہیں, کون سے مسائل حق کے اوپر ہیں. انشاءاللہ تعالی حق ضرور ملے گا. خدا کی قسم حق اتنا آسان ہے اور کرسٹل کلیئر ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ نکلے نا, اس کو آج بھی پتا چل جائے گا کہ کون سا عقیدہ جو ہے ما انا علی و اصحابی پر چلتا آ رہا ہے پچھلے 1400 سال سے. لیکن تحقیق ضروری ہے. ہم نے بچہ اسکول میں داخل کرانا ہوتا ہے, 10 بندوں سے پوچھتے ہیں یہ اسکول کیسا ہے. آپ کے کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں, کسی ٹاٹ والے اسکول کا مشورہ دے دیں کہ جی اس میں اسکول میں بچے کو داخل کراؤ, ہم ان کی بزرگی کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیں گے, کہیں گے ٹھیک ہے بزرگ ہیں لیکن عقل بھی تو اللہ نے دی ہوئی ہے نا, یہ کہیں گے. اسی طرح میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے ٹیپ ریکارڈر خریدنا ہے, آپ جاتے ہیں دکان کے اوپر, آپ اس کو کہتے ہیں یار مجھے میڈ ان جاپان کو ہی دکھاؤ, ٹیپ ریکارڈر میں نے خریدنا ہے, اور آپ کو ٹیپ ریکارڈر دیکھتا ہے, آپ اس کو یوں کر کے نیچے سے دیکھتے ہیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا. آپ اس کو کہیں گے یار یہ اس پہ تو میڈ ان چائنا لکھا ہے, اوکے نہیں یہ ویسے لکھا ہوا ہے, یہ میڈ ان جاپان ہے. تو کیا خیال ہے آپ اس کی داڑھی اگر اس نے رکھی ہوئی ہے, پگڑی پہنی ہوئی ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے, آپ اس کی بات مان جائیں گے؟ نہیں. بلکہ ہو سکتا ہے آپ اس کو کہیں یار تو داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے, شرم نہیں آتی تجھے؟ تو جب ہم دنیا کے معاملے میں اتنے ہوشیار ہیں کہ ہر للو پنجو کی بات نہیں قبول کرتے, تو دین کے معاملے میں ہم اتنے مفلس بن چکے ہیں کہ فلاں بزرگ نے فرمایا, حضرت صاحب فرماتے ہیں, فلاں بزرگ کی کرامت ہے, فلاں حضرت صاحب نے لکھا ہے, فلاں امام صاحب لکھتے ہیں, فلاں یہ کہتے ہیں, فلاں یہ کہتے ہیں. ہم اتنا دین کا مذاق ہمیں بنا لیا ہوا ہے. ہو جی وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں, ان کو نہیں پتا ہوگا, ان تک نہیں حدیثیں پہنچی ہوں گی. تو ہم ان کو کیوں ایز اتھارٹی پیش کرتے ہیں؟ اتھارٹی کون ہے؟ اللہ, رسول, قرآن اور صحیح حدیث. تو کیا ضرورت ہے ہمیں اپنی گور باری کرنے کی؟ اور میں نے بتایا اماموں نے اپنی گور جو ہے وہ باری ہونے سے بچا لی ہے. انہوں نے ایک ہی فکرہ سب نے کہا ہے, اماموں نے, چاروں امام, پانچوں اماموں نے, کہ ہماری کوئی بھی بات قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو, مخالفت میں ہو, اس قول کو دیوار پہ مار دو. اور مفتی کا فتویٰ اس وقت تک قبول نہ کرو جب تک تمہیں ساتھ قرآن اور صحیح حدیث سے دلیل نہ دے کہ یہ امام حنیفہ فرماتے ہیں. دلیل ان سے مانگے, یہ گلے پڑتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ وہ امام اس معاملے میں بری ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ انشاءاللہ جو ہے ان کو اجر پائیں گے.
دوسری چیز اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کی دائیں آنکھ میں جو ہے وہ تکلیف ہو، دائیں آنکھ میں، اور آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ کہ جی آپ کی آنکھ کا علاج ہو جائے گا لیکن آپ کا بایاں پاؤں کاٹنا پڑے گا اس کے لیے، تو آپ کا کیا حال ہے؟ اس کی ڈاکٹر کو کہیں گے نہیں یہ تو ہے، مجتہد ہیں ڈاکٹر صاحب تو ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے اندر، علماء کو مانے، علماء کی آنکھیں بند کر کے، علماء کی تحقیق ہے، علماء کو مانے، تو وہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اہل ذکر ظاہر ہے ڈاکٹری کی فیلڈ میں ڈاکٹر ہوگا، ایسٹرونومی کی فیلڈ میں سائنٹسٹ ہوگا، ایمبریالوجی کی فیلڈ میں ایک ڈاکٹر ہوگا، جیولوجی کی فیلڈ میں ایک جیولوجسٹ ہوگا۔ تو اسی طرح اس میں بھی پھر ہمیں آنکھیں بند کر کے اس کو ماننے چاہیے، لیکن وہاں نہیں ہم مانیں گے، ہم کہیں گے یار انسان کو عقل بھی تو ہے نا، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اسی طریقے سے دین کے معاملے میں ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ اور اس میں ایک بڑا آپ کو کی پوائنٹ بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن کے اندر، سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو شخص بھی ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اپنی راہیں اس کے لیے کھول دیں گے، اس کو ہدایت ہم ضرور دکھائیں گے، لیکن کوشش شرط ہے، اور کوشش اسی صورت ہوگی کہ جب آپ سب فرقوں کی بات سنیں گے۔ ایک بندہ ایران میں پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ پوری زندگی اگر رافضی علماء کو ہی ملتا رہے گا، شیعہ کو، تو وہ تو پھر شرک کے اوپر ہی دنیا سے چلا جائے گا۔ وہ قیامت الدین کیا ہستا ہے، یا اللہ میں نے تو بڑی تحقیق کی تھی علماء سے، نہیں۔ تو آج اگر کوئی دیوبندی ہے اس نے کیوں سمجھ لیا ہے کہ میں صحیح ہوں، کوئی اہل حدیث ہے اس نے کیوں سمجھ لیا ہے کہ میں صحیح ہوں، کوئی بریلوی ہے تو اس نے کیوں سمجھ لیا ہے کہ میں صحیح ہوں؟ وہ تحقیق کرے، اور تحقیق یہ ہوگی، یہ چابی ہے تحقیق کی، کہ آپ ہر معاملے میں ہر بندے کی اوپینین پتہ کریں۔ اب بندے کہتے ہیں نہیں یار آپ نے تو 14-15 سال لگائے اس پہ، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، تو میں کہتا ہوں یار ایک مسئلے پہ تو تحقیق کر سکتے ہو نا، آپ ایک مسئلے کو لے کے نکلو، آپ صرف اس چیز کو لے کے نکلو کہ نماز کے اندر تشہد میں انگلی کیسے اٹھانی ہے، اور آپ چلے جاؤ بریلویوں کے پاس، یہ آپ جس طریقے سے انگلی اٹھا رہے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے، دیوبندیوں کے پاس چلے جائیں، اہل حدیثوں کے پاس چلے جائیں، تین ہی فرقے ہیں جو اہل سنت و جماعت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ جا کے تینوں کے دلائل دیکھ دیں، آپ کو اس ایک انگلی والے مسئلے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ کون بندہ اٹکل پچو چلا رہا ہے اور کون جو ہے وہ دلیل سے بات کر رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانعام کی 116 نمبر آیت کے اندر کہ اس زمین پر بسنے والوں کی اکثریت یہ ہے، ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننا شروع کر دیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ محض اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکل پچو چلاتے ہیں۔ اور سورۃ النجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 28 نمبر آیت کے اندر فرماتا ہے وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيَ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان جو ہے حق کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے۔ اسی لیے سورۃ الاحقاف کے پہلے رکوع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر آپ سے بحث کرتے ہیں نا، آپ ان کو کہیں کہ اٹکل پچو مت چلاؤ، مجھ سے بحث کرنی ہے تو اللہ کی کتاب سے کرو، یا انبیاء کی وحی میں سے کوئی علم چلتا ہوا تمہارے پاس آ رہا ہو اس سے میرے ساتھ بحث کرو۔ قرآن میں کئی جگہ ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو، اٹکل پچو نہ چلاؤ کہ فلاں نے فرمایا، فلاں بزرگ نے، ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی مذہب پر پایا ہے۔ یہ تقلید یہی ہے نا، آباء و اجداد کو اسی مذہب پر پایا ہے، تو آباء و اجداد کو اسی مذہب پر پایا، یہی تو کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے۔ قرآن میں کتنی آیات موجود ہیں اس کے اوپر، تو ہم تحقیق کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے راہیں کھولے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اس میں جو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ آپ کے ذہنوں سے اس کو محو کر دے، اور جو میں نے حق بات کی وہ آپ کے دلوں کے اندر راسخ فرمائے۔ آخر میں ذکر و درود کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں آتے ہیں اور وہاں بغیر ذکر و درود کے منتشر ہو جاتے ہیں، قیامت والے دن ان کو اپنی اس مجلس کے اوپر حسرت ہوگی۔ وہ جنت میں بھی پہنچ جائیں گے تب بھی ان کو حسرت ہوگی کہ ہم نے ذکر و درود کیوں نہیں کیا۔ اس لیے ہم اس چیز کو انشاءاللہ کیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔